آج ہم نیند نہ آنے کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کو مستقل یہ مسئلہ رہتا ہے، بعض لوگوں کو کبھی کبھار زندگی میں شروع ہو جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سو تو لیتے ہیں جتنی دیر سونا چاہیے، مگر جب سو جاگتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی نیند پوری نہیں کی۔ تو آج اس مسئلے پہ وہ بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ صحت زندگی میں خوش آمدید۔ نیند کا مسئلہ بہت سے لوگوں کو بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مگر یہاں پہ یہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس کی کوئی ایکسٹرنل ریزن نہیں ہے، یعنی جو نیند کے لیے حالات ہونے چاہیے وہ سارے موجود ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو حالات چاہے کتنے مناسب نہ ہوں نیند کے لیے، اس کے باوجود جب وہ لیٹتے ہیں تو سو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو بہت اچھے حالات میں نیند نہیں آتی۔ یہاں پہ میں لمبک سسٹم کا ذکر کروں گا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا، مگر سادہ سی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سسٹم ہے باڈی کا کہ جو کہ ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے، جو ہماری باڈی کو الرٹ رکھتا ہے، ایکٹیو رکھتا ہے، اور وہ الرٹ اور ایکٹیو زیادہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی کو کوئی خطرہ ہو، ہماری عزت کو، ہمارے مال کو، جان کو۔ تو نیند کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ذہن کا وہ حصہ جو کہ ہمیں کسی چیز کا مقابلہ، کسی چیز سے بھاگنے کے لیے تیار کرتا ہے، وہ کیسے ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سچویشن کا سوچتے ہیں، کچھ ایسے پریشان کن خیالات یا نیگیٹو تھاٹس ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے لاشعور کو پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں سروائیول کے لیے، ہمیں ہماری بقا کو کوئی خطرہ ہے۔ اس وجہ سے جسم میں وہ ایسے ہارمون پروڈیوس کر لیتا ہے جو کہ ہمیں الرٹ کرتے ہیں، ایکٹیو رکھتے ہیں، ہمیں لڑنے کے لیے یا بھاگنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ فردر میں اس کو یہ ایسے سمجھاؤں گا کہ جب ہم سوچتے ہیں تو ہماری سوچ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہماری لاجیکل تھنکنگ ہے، جس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، کسی چیز پہ غور سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ ہماری ایموشنل تھنکنگ ہے، جذباتی سوچ ہے۔ تو اگر ہم اپنے خیالوں ہی خیالوں میں لڑ رہے ہیں، کچھ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمارا جو ذہن کا وہ حصہ ہے جو ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ہمارے جسم میں ایسے ہارمون بنتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کو سکون کی طرف نہیں لے جاتے، اس لیے کہ وہ ایک دفاعی نظام ہے، اس کا تو کام ہے کہ ہمیں الرٹ رکھنا ہے۔ تو جب بھی آپ کی سوچیں آپ کی جذبات کو متاثر کر رہی ہوں گی تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، اور وہ سوچیں جس پہ کہ آپ کو زیادہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، جس کا جذبات سے تعلق نہیں ہوتا، وہ سوچیں جب آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو نیند آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں جو کہ بورنگ ہے تو پھر آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو باقی ایکٹیویٹیز میں تو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ اس میں وہ جذباتی طور پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، مگر جب ان کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے تو پھر ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ کی سوچیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ کے جذبات کو متاثر کر رہی ہیں، پازیٹیو ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہم یہاں پہ نیگیٹیو ایموشنز کا ذکر کریں گے جو کہ آپ کے جسم کو الرٹ کرتی ہیں، فائٹ اور فلائٹ موڈ میں لے جا رہی ہیں، تو پھر آپ نیند کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے ذہن کے اندر ایسے خیالات ہوں کہ جو کہ آپ کے جذبات کو متاثر نہ کر رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی طریقے، جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے یا پڑھ سکتے ہیں رات کو، تو اگر وہ لوگ کچھ پڑھنا شروع کریں، اور ایسے سبجیکٹ کے جو ریلیٹیولی بورنگ ہو، جس میں آپ کے ذہن کو کام کرنا پڑے، اگر وہ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اس سے بھی آپ کو نیند آ جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے بیکورڈ کاؤنٹنگ کا بھی پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا۔ بیکورڈ کاؤنٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سانس لیتے وقت 100 کہتے ہیں، جب آپ سانس نکالتے ہیں تو 99 کہتے ہیں، پھر سانس لیتے ہوئے 98 کہتے ہیں، پھر نکالتے ہوئے 97 کہتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، کسی ایک چیز کی طرف اپنی نظر مرکوز رکھنا کافی دیر کے لیے، اس سے بھی تھوڑی دیر بعد آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سے کیسز میں پی ایم آر، پروگریسو مسل ریلیکسیشن، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لمبا چوڑا، آپ کو ویسے پی ایم آر یا پروگریسو مسل ریلیکسیشن پہ کافی ویڈیوز مل جائیں گی، وہ بھی نیند کے لیے بہت بہترین ایکسرسائز ہے۔ اور کچھ لوگوں کو میں سجیسٹ کرتا ہوں جن کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ رات کے کھانے کے 1 گھنٹے بعد اگر کوئی ایکسرسائز کر لیں تو جب وہ آئیں گے اس کے بعد ریلیکس کریں گے تو ان کی جسم کو نیند کی ضرورت ہوگی اور آسانی سے ان کو نیند آ جائے گی۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ جاتی ہے، مگر جب صبح جاگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم شعور کو چھوڑ کے لاشعور میں چلے جاتے ہیں۔
اب اگر ہم کچھ مسائل کا سوچ رہے ہیں تو وہ مسائل لے کے ہم اپنے ساتھ لاشعور میں انٹر ہو جاتے ہیں، ہمارا لاشعور پھر ان سے لڑتا رہتا ہے، ان کے لیے کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہاں پہ پھر یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہمارا ریم سلیپ جو ہے اس کا ٹائم بڑھ جاتا ہے، مسلسل ڈسٹرب قسم کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو جسم ہے وہ پوری سکون کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص یہ طریقہ سیکھ لے کہ سونے سے پہلے ایسے خیالات سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے لیے کافی ساری ڈسٹریکشن موجود ہیں، ان میں وہ لگ جائے، تو اس کو نیند کا مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔